السلام علیکم. صداقت نامہ میں خوش آمدید. ضمنی انتخابات میں عمران خان کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ 8 میں سے وہ 6 نشستوں پر کامیاب ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو ووٹرز کا جو ٹرن آؤٹ تھا وہ خاصا کم رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ تو یہ بھی سامنے آتی ہے کہ 25 مئی کو جیسے خان صاحب آئے اسلام آباد میں اور بغیر کچھ کیے یا اپنے جو ان کے حامی ان کو بتائے واپس چلے گئے. کیا یہ وجہ تو نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ تو اس کو جاننے کے لیے آج ہم نے یہاں مدعو کر رکھا ہے پنجاب کے پی ٹی آئی کے انفارمیشن سیکٹری ہیں عثمان سعید بصرہ صاحب. ان سے پوچھیں گے کہ آپ دوبارہ کب آ رہے ہیں, کیا پلاننگ ہے, اور جو ووٹرز ہیں ان کا جو ٹرن آؤٹ کم ہے وہ کیوں ہوا. بصرہ صاحب ویلکم, آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر, خوش آمدید. بس پہلے تو آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ سیاست میں کیسے اور کیوں آنا ہوا سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور بہت درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ. دیکھیے پاکستان کے اندر سیاست جو ہے بڑے عرصے سے جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے کم و بیش 75 سال سے, اس کو ایک گالی بنا دیا گیا. اور پاکستان میں کوئی بھی جو ایک نئے لوگ ہیں, ایک نئی نسل ہے, وہ سیاست میں آنے کو تیار نہیں تھی, کیونکہ پاکستان کی پولیٹیکل جو فیچرز تھے, جو لوگ تھے, انہوں نے پاکستان کی سیاست کو شرفا کے لیے کچھ بھی اس میں رہنے نہیں دیا. تو جب ہم نے دیکھا, میں تو خیر اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے کالج سے بھی اپنے کالج کا پریزیڈنٹ تھا, پھر وہیں سے ہم اس میں انوالو ہوئے, پھر باقاعدہ طور پہ 12-13 سال سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. میری فیملی اس سے پہلے جو ہیں قیام پاکستان سے قبل بھی سیاست کے میں حصہ لیتی رہی. لیکن اب جو ہم اپنے آپ کو آپ کہہ لیں کہ نوجوان سمجھتے ہیں یا نہیں, یہ اس کی بات ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل پاکستان کے نوجوانوں سے جڑا ہوا ہے, اور پاکستان کی سیاست کا مستقبل صاف, پاک باز اور عمل سے کھڑے لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جو پچھلے 72-73 سالوں میں سیاسی منظرنامہ رہا ہے وہ کسی طور پہ بھی پاکستان کا مستقبل نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس میں آنا چاہیے. اور جب ہم گھر بیٹھ کے کڑتے رہتے ہیں جی اگر میں ہوتا سیاست کے اندر, اگر میں یہاں ہوتا تو یہ ہوتا, میں ہوتا تو وہ ہوتا, تو اس کو کرنے کے لیے عمل سے ہر اس شخص کو جو گھر بیٹھے اس ملک کے لیے کوڑ رہا ہے اس کو عمل سے نکلنا چاہیے. پھر وہ سیاست ہو, پھر وہ صحافت ہو, پھر وہ ادب ہو, پھر وہ کچھ بھی ہو, اس کو عمل سے اس میں نکلنا چاہیے. اور جہاں وہ سمجھتا ہے غلط ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے میں اپنا عمل سے کردار ادا کرنا. بصرہ صاحب, اس سے پہلے ہم نے پروگرام شروع کر لیا. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا, چونکہ یہ جو حالیہ ضمنی انتخابات میں بہت زیادہ کامیابی آپ نے حاصل کی. 8 میں سے 6 نشستیں جو ہیں وہ خان صاحب خود جیت چکے ہیں. تو بصرہ صاحب یہ بتائے گا کہ کیا وجہ ہے کہ تمام نشستوں پر خان صاحب خود ہی کینڈیڈیٹ تھے ماں سوائے ایک ملتان کے؟ یہ ضروری تھا یا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اور کینڈیڈیٹ ہوتے وہ جیت جاتے تو آپ کی سنٹرنتھ میں اضافہ ہوتا؟ دیکھیے ایک ڈینٹڈ قسم کا نیریٹو جو ہے وہ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے فکری بددیانتوں نے جن کا اصل میں ٹلٹ ٹورڈز سرٹن پولیٹیکل ایک فکشن کے ساتھ ہے, وہ انہوں نے بنایا ہوا ہے جی. پچھلے 4 دن سے میں بھی شوز میں جا رہا ہوں, لیکن چلیں ہارنے کے بعد ظاہری بات ہے لوگ تھوڑا سا ان کے ذہنی صدمہ سے بھی گزرتے ہیں تو وہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. لیکن آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا. دیکھیے عمران خان نے اللہ کے فضل اور پاکستان کے لوگوں کی تائید سے 2 ماڈیولز کے اندر اپنے سیاسی حریفوں کو دھول چٹائی ہے اللہ کے فضل کے بعد. اور دھول چٹائی بھی چھوٹا لفظ ہے, میرے خیال میں گدڑ کٹ لگائی ہے ان کو. پہلا ماڈیول تھا جب ہم نے جولائی کے اندر پنجاب میں بیٹھی ہوئی ایک ڈیفیکٹو حکومت جس کو حمزہ شہباز لیڈ کر رہا تھا, جس کے لیے سپریم کورٹ نے کہا ہمارے پاس ورڈ ہی نہیں ہے, الفاظ ہی نہیں ہے کہ بتائیں یہ کون سی حکومت ہے. اس حکومت کے ہوتے ہوئے تمام تر فاشزم کے باوجود 17 جولائی کو اور غیبی طاقتوں کے ہوتے ہوئے اور 13 جماعتیں ایک طرف اور 14واں امریکہ ایک طرف ان کی چھتر چھاؤں میں کھڑے ہوئے عمران خان نے 20 سیٹوں کے اوپر پنجاب کے اندر اپنے کینڈیڈیٹس کو کھڑا کیا, اور 15 سیٹوں کے اوپر الحمدللہ پاکستان کے لوگوں نے عمران خان کے لوگوں کو سرخرو کیا. ایک ماڈیول میں یہ ہرا کے دکھائے. دوسرے ماڈیول کے اندر انہوں نے کہا کہ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیونکہ میرا ایک نیریٹو ہے, جو میں کہہ رہا ہوں, عمران خان نے کہا کہ پاکستان کے اوپر امریکی سازش اور مداخلت کے بعد ایک کٹ پتلی میر جعفروں کی حکومت ہے. یہ ہمارا بیانیہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کو بدترین غلامی میں دھکیل دیا گیا, یہ عمران خان کا بیانیہ ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ بیٹھی ہوئی جو ایک
سرکس کے نام کی طرز پہ حکومت ہے. دراصل یہ NRO پارٹ 2 کا ایک آؤٹ کم ہے. یہ تین ہمارے بیانی. صاحب آپ نے یہاں بات کی ہے کہ عمران خان نے دھول چٹائی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان نے بہت زیادہ سیٹیں لی ہیں, لیکن اگر ملتان کی بات کی جائے تو پنجاب میں آپ کے بہت اہم سیٹ تھی. دیکھیں نا, سیکنڈ کمان ہے شاہ محمود قریشی, وہ آپ سے چلی گئی. پھر اسی طرح سندھ کی اگر بات کی جائے تو ان کی حکومت تھی تو انہوں نے بھی آپ سے سیٹ جو ہے وہ چھین لی ہے. حالانکہ عمران خان کا جو بیانیہ تھا یا جس طرح جس جوش سے وہ جا رہے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیٹیں بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے تھیں. آپ کی میں اس ہمارے لیے اور عمران خان صاحب کے اس نیریٹو کے لیے جو آپ کی اس محبت کو میں بالکل قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. لیکن اس کے اوپر مجھے وہ ایک پنجابی میں ایک لطیفہ ہے, اس کو لمبا تو نہیں سناؤں گا, آپ کا ٹائم تھوڑا ہے, لیکن ایک آدمی تھا تو اس نے خودکشی کی, ٹرین کے نیچے آ گیا تو سب لوگ افسوس کر رہے تھے, تو ایک بندہ وہاں کھڑا ہوا کہہ رہا شکر ہے آنکھ بچ گئی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ گدڑ کٹ کھانے کے بعد اپنا مطلب کوئی پولیٹیکل نیریٹو نہیں رہا. 13 جماعتیں ہیں, امریکی چھتری اس کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں, اور اب وہ بیچارے کہہ رہے ہیں جی عمران خان لیکن ملتان سے اس کی ایک کینڈیڈیٹ ہار گیا ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نے 11 نشستوں پہ ہونے والے انتخاب میں 8 نشستیں اپنے نام کی. 3 نشستیں جو ہم ہارے ہیں اس کے اوپر ہم اور بہتر اسٹریٹجی لے کے آ رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو بھی اور 17 جولائی کے الیکشن کو جو ہوا پنجاب کے اندر, دونوں کو سامنے رکھ لیں تو اس میں پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا خان صاحب. لیکن بسرا صاحب, کل فواد چودھری جو کہ بڑے لیڈر ہیں آپ کے, انہوں نے خود ایک ٹی وی چینل پہ کہا ہے کہ پنجاب کے جو ہم نے ملتان کی نشست کا انہوں نے ذکر کیا کہ جو ہم ہارے ہیں اس میں اندرونی کوئی خلفشار تھیں, اندرونی معاملات تھے پارٹی کے اندر, اس وجہ سے ہارے. دیکھیے اس میں فواد نے اس طرح اشارہ کیا ہے, وہ ہمارا ایک پارٹی کے اندر کے معاملات ہیں جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایک MNA تھے ملتان سے جو ہمارے ایکس MNA ہیں, تو وہ بھی جو ہے دوسری طرف ان کے ساتھ کھڑے تھے کیونکہ ان کی بڑی کلوز ایک رشتہ داری بھی ان سے. لیکن دیکھیے مسئلہ کیا ہے, ہم اس کو, یہ تو ایک بڑی چھوٹی باتیں ہیں. آج پاکستان کے اندر ایک بڑی چیز جو سامنے کھڑی ہوئی ہے, ہم اس کے اوپر بات کرنا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ عمران خان نے جو نیریٹو کھڑا کیا, جو سچائی بیان کی, کیا قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے کہ نہیں کھڑی ہوئی؟ تو جواب یہ ہے کہ قوم, اگر آپ اس کی ریشو نکال لیں تو 80 سے 82% قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. میرا سوال بسرا صاحب سے یہ ہے کہ کیا قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے یا قوم PTI کے ساتھ ہے؟ یہ جو ابھی آپ کو ریزلٹ ملا, یہ PTI کا ریزلٹ ہے یا عمران خان کا ریزلٹ؟ دیکھیے میں نے تو آپ کو صداقت صاحب, کیونکہ آپ کے پروگرام کا نام ہی صداقت نامہ ہے, تو میں بھی اس میں جو خبر نامہ پڑھ رہا ہوں اس میں آپ دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. عمران خان نے 2 ماڈلز کے اوپر ان کو ہرایا ہے. 17 جولائی کو جو پنجاب میں ہرایا وہ اپنے کھلاڑیوں اس کو ٹکٹ دے کے ہرایا. پھر لوگوں نے کہا جی دیکھیں جی اس میں تو یہ لوگ پرسنل, دیکھیں تب کیا کہا گیا, فکری بددیانتوں نے تب کہا وہ جی ان لوگوں کے ذاتی ووٹ تھے نا اس لیے جیت گئے. پھر عمران خان کا اچھا ان کے ذاتی ووٹ تھے. اب میں اپنے آپ کو میدان میں اتار رہا ہوں اپنے نیریٹو کے ساتھ کہ یہ مجھے قوم بتائے کہ میرے ساتھ ہے کہ نہیں. پہلے میں کھلاڑیوں نے دھول چٹائی اور ان کو اللہ کے فضل کے بعد زیر کیا, اب عمران خان نے کیا. تو اب دونوں ماڈیول میں عمران خان ہو, اس کا نیریٹو قوم ساتھ ہے, کھلاڑی ہوں تب فتح عمران خان کے. اب بسرا صاحب یہ بتائیے گا کہ اب اتنی سیٹوں میں سے خان صاحب کون سی سیٹ رکھیں گے؟ دیکھیے یہ تو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ پاکستان کی قوم کا عمران خان کے اوپر غیر متزلزل سیاسی جو ایک ساتھ ہے, وہ آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان نے یا ان کے کینڈیڈیٹس نے جو الیکشن لڑا پنجاب کے اندر بھی, یا ہم نے KP کے اندر لڑا, ہم نے کہا کہ ہم اسمبلی میں نہیں جائیں گے. یہ اسمبلی آج امریکی 30 درجے کے سیکرٹری ڈونلڈ لو کی چھتر چھاؤں تلے مقبوضہ اسمبلی ہے. ہم تو صرف یہ باور کروا رہے ہیں کہ آپ جو سارے یہاں میر جعفر اور میر صادق ہیں جنہوں نے پاکستان کی قومی غیرت اور حمیت کا سودا کیا ہے امریکہ کے ساتھ, قوم اس اسمبلی اور اس کے اندر بیٹھے ہوئے ان کٹ پتلیوں کو سیاست سے اور ووٹ کی طاقت سے آؤٹ کر چکی ہے. صاحب اگر آپ نے اسمبلی میں واپس نہیں آنا تو پھر آپ نہیں سمجھتے آپ کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے تھا؟ پیسہ نہ خرچ ہوتا, توانائی نہ خرچ ہوتی, خان صاحب وہ توانائی بچا کے رکھتے اور اکیلا جو کام کرنے والے ہیں وہاں استعمال کرتے. ہماری توانائی عمران خان کی اللہ کے فضل کے بعد فولڈ اینڈ فولڈ کے اندر بے شمار ہے. یہ الیکشن ہم نے آپ کو دوبارہ بتا رہے ہیں عمران خان صاحب نے اس لیے لڑا کیونکہ چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے میدان چھوڑا نہیں جا سکتا. ان کو اصلیت کا آئینہ دکھانا ضروری تھا کہ یہ اصلیت کا آئینہ ہے, یہ پاکستان کے لوگوں کا ووٹ ہے اور یہ تمہارا مکروہ چہرہ ہے. اب دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں اس اسمبلی کے اندر
کسی طور پر بھی پاکستان تحریک انصاف نہیں جائے گی، کیونکہ یہ اسمبلی ایٹ دا مومنٹ امریکی چھتر چھاؤں اور حرام کے پیسے سے اکٹھے ہوئے کچھ گماشتوں کا اکٹھ ہے۔ بسرا صاحب اسی پہ مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد، یہ ایک بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ عثمان سعید بصرہ صاحب، بریک پر جانے سے پہلے ہم بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے کہ خان صاحب نے 8 میں سے 6 نشستیں جیتنے، اسی طرح ان کی پاپولیرٹی میں بھی اضافہ ہوا، ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، ان کے جوش و جذبہ میں بھی اضافہ ہوا، اس کے بعد ان کے جو سپیچز ہیں وہ بڑی زبردست ہیں۔ لیکن میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ عثمان سعید بصرہ ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے اور بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اگر خان صاحب اتنی سیٹیں جیت چکے ہیں تو پھر وہ اسمبلی میں جائیں گے، حلف لیں گے، ایک سیٹ کا تو انہیں حلف لینا ہے، اگر حلف نہیں لیں گے تو یہ قوم کا جو پیسہ ہے یہ بچ جاتا، یہ سیلاب زدگان یا کسی اور کو چلا جاتا، اور ان کا جو ایک بیانیہ ہے خان صاحب کا وہ میرے خیال میں اب چل رہا ہے تو وہ اسی طرح اور زیادہ مضبوط ہو جاتا۔ کیا کہتے ہیں؟ جی مجھے بہت اچھا لگا آپ کی اس جو قوم کے پیسے کی طرف آپ کی فکر ہے۔ پاکستان کے لوگوں کی یہی ہونی چاہیے کہ پاکستان کی قوم کا پیسہ، یہ تو ایک سوال بچنا چاہیے، الیکشن ہوا، لیکن پاکستان میں موجود کرپٹ ٹولے کو بے نقاب کرنا اس سے بھی بڑا فرض ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ آج جو پاکستان کے اندر این آر او لیا ہے، اس امریکی کٹ پتلی حکومت نے خود کو دیا ہے 1100 ارب روپیہ، 1100 ارب روپیہ، اس کے آپ کروڑ کریں، کم از کم 70,000 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ یہ معاف کروا لیا ہے اس کرپٹ رجیم نے، جس کا امریکہ کو پاکستان کی قومی غیرت بیچنے کے پیچھے ان کی ایک ہی شک تھی کہ ہم خود کو این آر او دیں گے۔ یعنی کہ پہلے سب سے بات کریں 1100 ارب روپیہ، اور آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج نیب نے آصف زرداری کی ان تمام کرپشن کے کیسز کو بند کر دیا ہے۔ اس میں آپ اے آر وائی گولڈ کا کیس ان کے اوپر تھا، بند کر دیا۔ ان کے اوپر وہ جو اپنا فرانس سے آبدوزیں خریدی ان کا کیس بند کر دیا۔ کیوں بلا؟ کہ نیب سمپلی وہاں جا کے یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس ان کیسز کی اوریجنل جو ڈاکومنٹس وہ نہیں ہے، 25 سالہ پرانے کیس ہیں۔ دیکھیے مجھے بتائیے کہ آج جب میں اور آپ یہ بات کر رہے ہیں 75 سال کے بعد یہ پاکستان ہم اپنے بچوں کو دینے جا رہے ہیں کہ جس کے اندر چور چکے چودھری تے گنڈی رن پردان، مطلب کہ جہاں پہ نیب کے پر کاٹ دیے، جہاں پہ کوئی آپ کے اوپر سوال نہیں اٹھا سکتا۔ یہ وہ پاکستان تھا جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا، یہ وہ پاکستان جو قائد اعظم نے وعدہ کیا تھا۔ آج میں اور آپ جانتے ہیں، ہم بے شک پولیٹیکل ایفیلیشن کے اندر ہو، ہمیں کیمرے کے سامنے نہ ماننے، پیچھے ماننا پڑے گا۔ پاکستان کو آج اس جو معاشی گرداب میں پھنسا ہوا ہے، جب میرے ہمسائے کے اندر بھارت جو ہے وہ ترقی کرتا ہوا دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی کے اندر شامل ہو گیا ہے، میرے اور آپ کے پاکستان کو کس کی نظر لگی؟ میرے اور آپ کے پاکستان کو، سر ایک لائن سن لیجیے بڑی امپورٹنٹ، میرے اور آپ کے پاکستان کو اس این آر او کی نظر لگی جب مشرف نے پہلے این آر او دیا اور ڈاکوؤں کو معاف کر دیا اور لائسنس دیا کہ آپ پہلے سے بہتر طریقے سے ملک کو لوٹیں، اور آج جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں این آر او پارٹ 2 میں انہی ڈاکوؤں کو دوسری دفعہ این آر او دے دیا۔ کس نے دیا سر این آر او؟ کس نے دیا؟ اب این آر او کس نے اسی حکومت نے دیا نا جی۔ جب آپ کا ملک کا وزیر اعظم جس کے اوپر فرد جرم عائد ہونا تھی، اس دن آپ کو ڈونلڈ لو شیروانی پہنوا کے امریکی ڈالر آپ کی جیب میں ٹھونس کے آپ کو پرائم منسٹر بنا دے، اور آپ یہ کہہ کے ہیں کہ میں یہ آپ کے سامنے میں قومی حمیت کا سودا کرتا ہوں، میں اپنی حکومت کو لینے کے بعد آپ کے توسط سے میں اپنے آپ کو این آر او دوں گا۔ $1 ملین کویسچن یہ ہے۔ بصرہ صاحب، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں اور آپ کے جذبات کی بھی میں قدر کرتا ہوں، لیکن دیکھیں نا، ایک جانب آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں، قوم کرپشن کو بھی دیکھ رہی ہے، قوم یہ جو پیسہ الیکشن پہ ضائع، یہ ساری چیزیں ہم اس کو قوم کو کیسے سیو کریں گے کہ یہ مہنگائی کم ہو اور کم از کم قوم جو ہے وہ آسانی سے سانس لے سکے؟ اب تو لوگ مرنے پہ آ گئے ہیں۔ آپ دیکھیے، میں تو آپ کے سامنے یہی سوال رکھ رہا ہوں جو عمران خان صاحب بھی پوچھتے ہیں، وہ کون تھا کہ جس نے پاکستان کی 6% پہ چلتی ہوئی معاشیات کو کھڑا کرنے والی ٹیم یعنی عمران خان کو ہٹایا اور وہ لے آیا ان لوگوں کو جو آج جس کی خود آپ کا ادارہ شماریت کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی گروتھ اگلے سال مائنس میں جانے والی ہے۔ وہ کون تھا نا جی؟ یہ سارے قوم پوچھنا چاہ رہی ہے، پوچھ رہی ہے نا۔ ہم نے الیکشن اس نیریٹو پہ لڑا نا کہ 6% ان کا نام لے لیں سر، میں کون ہے بصرہ صاحب؟ کون ہیں ایسے؟ میں بتانے لگا ہوں آپ کو، دیکھیں نا، آپ کی میں مشکل میں حل کروں گا، آپ نے تو لینا نہیں ہے کیونکہ آپ کی تو میں مجبوری سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ کا پروگرام بند ہو جائے گا، میں لوں گا۔ دیکھیے 6% پہ پاکستان ترقی کر رہا تھا، کس نے پاکستان کی چلتی ترقی کو روکا؟
آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ آل ٹائم ہائی پاکستان کی تاریخ میں سب سے ہائی تھی. کون تھا جس نے روکا؟ کون تھا نا جی؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، امریکہ میں بیٹھا ہوا وہ ڈونلڈ لو جس نے پاکستان کے اندر وہ سائفر بھیجا جو سائفر آج ہم کہہ رہے ہیں. پہلے یہ لوگ مانتے نہیں تھے، کہہ رہے ہیں نہیں سائفر تو ہے ہی نہیں. ہم کہتے تھے حکم نامہ، سائفر یعنی امریکی حکم نامہ ہے. آج یہ سب مان گئی حکم نامہ ہے. جب امریکہ کے تیسرے درجے کے سیکرٹری کے حرام کے پیسے کے ساتھ ایک حکومت کو ٹاپل کیا جائے گا. بسرا صاحب اس شخص کا نام لے لیں جس نے یہ NRO دیا. جس طرح دیکھیں نا، ایک دفعہ ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ خلائی مخلوق کا بڑا نام لیتے تھے، پھر ہم نے دیکھا خان صاحب جو ہے وہ بھی کوئی نیوٹرل کا نام لیتے ہیں. آخر یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کسی کا نام لیں، ہمیں سمجھ آئے، قوم سمجھے کہ کون ہیں سارے. جب نواز شریف کا اور عمران خان کا تقابل کرنا تو بالکل گدھے اور گھوڑے کو ایک سٹک سے ہانکنے والی بات ہے. لیکن وہ بھی اسی طرح کے کچھ باتیں تو کرتے ہیں. نہیں، میں آپ کے سامنے یہ بات، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. نواز شریف نے میرے ملک کی افواج جو ہمارا فخر ہیں اس کے سربراہ کا نام لے کے گجرانوالہ جلسے میں کہا کہ اوے باجوہ تم ذمہ دار ہو. میری فوج کے سربراہ کو کہا. اس نے بروس ڈل کی کتاب پڑھے نا ذرا. بروس ڈل نے لکھا ہے کہ اوول آفس کے اندر نواز شریف نے امریکن پریزیڈنٹ سے کہا، اور اس نے کہا وہاں 3 لوگ تھے، بروس ڈل تھا، نواز شریف تھا اور کلنٹن تھا. سر آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں نا، پھر آپ نام نہیں لے رہے. اس نے تو نام لے لیا، احمد اس نے احمد ڈالی نا. پھر میں آپ کو بات ادھر لے کے جا رہا ہوں. بروس ڈل نے کہا کہ نواز شریف نے اپنی فوج کو ملائن کیا اور کہا کہ میری فوج میری پیٹھ میں چھرا گھونپنے والی فوج ہے. ہم نے اپنی فوج کو بدنام نہیں کیا. ہم نے صرف یہ کہا کہ جب فوج نے کہا یا فوج کے ادارے نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہم نے کہا نہیں. جب قرآن آپ کو حکم دے، عمران خان نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں، نیوٹرل نہ ہوں. اگر ہم برائی کی طرف ہیں ہمارے خلاف کھڑے ہوں، اگر کوئی دوسرا برائی کی طرف ہے اس کے خلاف کھڑے ہوں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ساتھ دیں. نیوٹرل آپ نہیں ہو سکتے. ہم نے صرف ان کو یہ کہا، اور اب بھی کہہ رہے ہیں، آپ کے ذمے اس ملک کی سرحدوں کی بھی حفاظت کی ذمہ داری ہے. اگر اندر بھی چور گھسے ہوئے ہیں تو اس کو بھی آپ نے نظر رکھنی ہے. آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. آپ کسی ایک بندے کے خلاف نہیں ہیں؟ ہم بالکل کسی ایک شخص کے خلاف نہیں ہیں. ہم پاکستان کے اندر کسی بھی ایک شخص کو سنگل آؤٹ کر کے اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں. آپ کسی ایک ادارے کے خلاف بھی نہیں ہیں؟ ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں. ہم کہہ رہے ہیں، جیسے ابھی آپ کو میں ایک مثال سے دیتا ہوں، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر اداروں کو سٹرینتھن نہیں ہونے دیا گیا. ابھی آپ الیکشن کمیشن دیکھ لیں، ابھی آپ الیکشن کمشنر دیکھ لیں. یعنی کہ پرسوں الیکشن کمشنر صاحب مدِ ظلہ فرما رہے ہیں کہ سندھ کے اندر تیسری دفعہ الیکشن پوسٹ پون کر دے، بلدیاتی الیکشن. 3.5 سالوں میں بسرا صاحب آپ کی حکومت نے بھی کچھ نہیں کیا. خان صاحب کا بیان تھا کہ میرے پاس آدھی حکومت تھی یا پتہ نہیں کمزور حکومت تھی. وہ کیا بیان ہے پھر؟ وہ اس بیان یہ ہے کہ جب پاکستان کے اندر عمران خان صاحب نے 75 سال میں پہلی دفعہ ایک وزیر اعظم نے کھڑے ہو کے کہا کہ وہ پاکستان میں احتساب کریں گے. انہوں نے پاکستان میں احتساب کا جو بگل بجایا. نواز شریف چوری کے الزام میں اندر گیا. نواز شریف کی بیٹی کو چوری میں پبلک ایکسچیکر ایٹ لارج کو لوٹنے پہ سزا ہوئی. زرداری صاحب اندر گئے، لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ احتساب کے عمل کو روکا گیا. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے احتساب کے عمل کو روکا ان لوگوں کو پبلک کے سامنے کھڑا کرنا چاہیے کہ کیوں وہ پاکستان میں احتساب. لیکن بسرا صاحب آپ مانیں گے، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، کہ اس ساری چیزوں کے باوجود آپ ایک پائی بھی واپس نہیں لا سکے. وہ اسی طرح دندنا رہے ہیں، اسی طرح ان کے پیسے ملک سے بہ رہے ہیں اور کوئی پیسے نہیں لا سکتے. اچھی آپ نے بات کی. دیکھیں یہاں میں 2 مثالیں دوں گا. مجید اچکزئی دن دہاڑے کیمرے کی آنکھ کے سامنے ایک گاڑی ایک بیچارے پولیس سارجنٹ کے اوپر چڑھاتا ہے. چڑھا گیا. آپ نے دیکھا اور بری بھی ہو گیا. باعزت بری نہیں، باعزت بری ہو گیا. ایک تھا بڑا مکروہ کردار پاکستان کے اندر پبلک ایٹ لارج کا پیسہ لوٹنے کا، اس کا نام تھا ڈبل شاہ. وہ وزیر آباد کا تھا. ڈبل شاہ خود مانتا تھا کہ میں نے ایک اتنی بڑی پبلک کا پیسہ لوٹا ہے. آپ کا نظام اس کو پکڑ نہیں پایا. چھوٹا ملازم تھا، پھر دبئی گیا، دبئی سے کوئی آئیڈیا لے کے آیا اس نے پیسہ. سر میں نہیں سنیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر اس ملک کے اندر ڈبل شاہ چھوٹ گیا تھا اور ڈبل شاہ جیل میں نہیں مرا تھا، باعزت بری ہونے کے بعد مرا تھا. پاکستان کی سیاست کے ان مجید اچکزئیوں کو اور ڈبل شاہوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عدالت سے باعزت بری ہونے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر پیسہ ان سے نکلوایا نہیں جا سکا، پاکستان کی قوم نے الیکشن میں، اس الیکشن میں، دونوں الیکشن میں، پنجاب کے اور مرکز میں جب عمران خان لڑے ہیں، یہ فیصلہ دے دیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں
ہمارا نیریٹو کیا ہے؟ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جو آج حکومت کے اندر ہے خود کو این آر او دیا، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ لٹیرے ہیں. بتائیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے مور سب کر رہے ہیں. لوگ کھڑے ہوئے، لوگ شاید پھر بھی ایک دفعہ کھڑے ہو جائیں، لیکن آپ نے جو قوم کی توقعات ہیں اس پر بصر صاحب کام نہیں کیا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. بصر صاحب بہت دلچسپ آپ سے بات ہو رہی ہے اور آپ ماشاءاللہ بڑی سچی اور کھری باتیں کر رہے ہیں، مجھے اچھا لگا. خان صاحب کے بارے میں اگر بات کی جائے تو خان صاحب کا بیانیہ، خان صاحب کا ایک جو سٹینڈ تھا وہ ہم نے دیکھا. این آر او کے بارے میں انہوں نے بات کی. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ. 25 مئی کو جب آپ آئے، جس طرح واپس گئے، یہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے. آپ واپس چلے گئے، اب ایک دفعہ پھر آپ نے آنا ہے، آپ نے اناؤنس کرنا ہے. آپ جیسے پنجاب کے شیر موجود ہیں، اتنے پڑھے لکھے نوجوان خان کے ساتھ موجود ہیں، پھر کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیوں نہیں آپ تاریخ اناؤنس کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم جب جڑواں شہروں کے درمیان سفر کرتے ہیں تو ایک خوف و ہراس ہے. ہر جگہ کنٹینر دکھائی دے رہے ہیں، راستے رک جاتے ہیں. جب صبح آتے ہیں تب بھی ٹریفک بلاک ہوتی ہے، جاتے ہیں تب بھی بلاک ہوتی ہے. اور جہاں ہم دیکھتے ہیں ہر طرف ہمیں کنٹینر ہی کنٹینر نظر آ رہے ہیں. یا تو یہ کنٹینر لگیں یا ان سے جان چھڑوانے کے لیے کوئی بتائیں. آپ ہی آج بتا دیں کہ خان صاحب کب آ رہے ہیں، آپ کے علم میں ہے. اچھا، سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ کنٹینر کون بزدل لگا رہا ہے. دیکھیں نا، جو یہاں پہ بڑے بڑے بہادر سورما بنے پھرتے ہیں. میرا احتجاج کرنا جمہوری حق ہے. آئین پاکستان مجھے کہتا ہے کہ اپنا جمہوری حق استعمال کرو. جب یہ ڈاکو اور چور یہ یہاں پہ آئے تھے، فضل الرحمان جو سب سے بڑا دین کا بیوپاری ہے، جب وہ آیا ہم نے کسی کو روکا نہیں ہے. ہم نے کئی کنٹینر نہیں لگائے. وہ جو ایک کانپے ٹانگی گروپ ہے وہ آیا، ہم نے کئی کنٹینر نہیں لگائے. ہم نے سندھ سے لے کے وہ اپنا کوٹ سبزل سے لے کے پنجاب شروع ہو رہا تھا، ہم نے یہاں تک ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. پھر وہ خاتون آئی میری لنڈن، تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے؟ ہم نے اس کو نہیں روکا، رائٹ. پھر وہ اپنا جو مرغی گروپ آیا آپ کا، جو چیف منسٹر بھی رہا 4 دن کے لیے، وہ بھی اس کے ساتھ تھا. مرغی گروپ کون سا ہے؟ یہ حمزہ کی بات کر رہا ہوں. ہم نے اس کو نہیں روکا، ان چیزوں کو ہم نے تو نہیں روکا. ہم نے بلکہ کہا بھائی لاؤ، جو 15-20 لوگ لے کے آئے ہو آپ کو کہیں بٹھائیں، آپ کی خدمت توازہ کریں. دیکھیں، آئین پاکستان مجھے، آپ کو، ہمارے ان کیمرہ مینز کو، سب کو حق دیتا ہے ہم اپنا جمہوری احتجاج کا حق ریکارڈ کروائیں. اصل میں احتجاج آپ کا حق ہے، احتجاج آپ کا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے سب کو موقع دیا. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ سارے آپ کے دور حکومت میں انہوں نے احتجاج کیا، دھرنے دیے، چلے گئے. آپ اس طرح کریں. لیکن جو موجودہ حکومت ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ حملہ آور ہو رہے ہیں. کیوں خوف زدہ ہیں؟ کس پہ؟ آپ ہی بتائیں نا سر، کس پہ حملہ آور کیوں کہتے ہیں؟ پوچھیں نا، وہ مونچھوں والے باندر سے پوچھیں کس پہ ہم حملہ آور ہو رہے ہیں. دیکھیں نا، میری بات سنیں. ایک آدمی جو جہاں بیٹھا ہوا ہے اور بدقسمتی سے وہ اس ملک کا وزیر داخلہ ہے، اس بے شرم کو شرم نہیں آتی. کل بھی کہہ رہا تھا، میں تو لوگوں سے کہتا ہوں جہاں بھی آپ کو یہ عمران خان کی جوتھی ملے، ان کو الٹا لٹکا رہے ہیں. تینوں پہ نہ سیدھا لمحہ پاؤں گے نا، رہ گئے 2-4 مہینے، پھر تینوں پتہ لگا الٹا کہ میں لمحے پائی دا. مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر فاشسٹ لوگ، اور یہ 2-4 مہینوں میں کیا کرنے جا رہے ہیں سر؟ عمران خان سے پرائم منسٹر آ رہے ہیں. 2-4 مہینوں میں 2-4 مہینوں میں عمران خان پرائم منسٹر آ رہے ہیں. یہ تو کہنا ہے کہ الیکشن اگلے سال اکتوبر میں ہوں گے. ان کا کیا ہے؟ ان کا کیا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں، وہ تو اور بھی بڑا کچھ کہتے ہیں نا. وہ تو کہتے ہیں بڑی عام بات. یہ وہی ہیں جو کہتے تھے ہماری لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. پھر خود ہی لے نا بڑے بڑے پھلنترو نکال کے نہیں ہماری ہے. یہ تو بڑا کچھ کہتے ہیں. یہ ان کو چھوڑیں. ایک بات جو میں آپ کے توسط سے آج لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، عمران خان کا اور پاکستان کے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ وہ احتجاج کریں. امریکہ نے پاکستان کے اوپر ایک کٹ پتلی حکومت بنائی ہوئی، ہمیں احتجاج کا حق عمران خان کون کنٹینر کھڑے کر رہا ہے؟ کیوں ڈرا ہوا ہے؟ کہ خان صاحب اگر 3-4 مہینوں میں آ رہے ہیں تو یہ تو بڑی خوشخبری کی بات ہے عوام کے لیے. سب کو معلوم ہے پاکستان میں ہر اس جگہ پہ جہاں پہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، ان کو معلوم ہے اگلے ماہ اس ملک میں ایک بڑی تبدیلی ہونی ہے، ایک بڑی تعیناتی ہونی ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا خان آ کے کرے گا یہ تبدیلی ان سے پہلے ہو جائے گی؟ دیکھیے، پاکستان کے اندر جس بڑی تبدیلی کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، پاکستان میں چیف آرمی سٹاف کی تبدیلی کا یہ آئین کے اندر درج ہے. عمران خان کا بالکل کوئی کنسرن نہیں ہے. میں آپ کو بلیک اینڈ وائٹ میں بتا رہا ہوں کہ کون آرمی چیف لگ رہا ہے، کون نہیں لگ رہا، کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے. جو بھی آ جائے ان کو قبول ہے. عمران خان کا کنسرن، عمران خان کا ایک کنسرن ہے کہ پاکستان کے اندر اداروں کی خود مختاری، اداروں کی جو عزت نفس کی بحالی اور ان کا کانسٹیٹیوشنل کردار جو ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. یہ عمران خان کی بات ہے. دیکھیے، اس ملک کے اندر سپریم کورٹ پہ مسلح حملے کیے گئے ہیں،
مسلح حملے کیے گئے ہیں. اس ملک کے اندر بریف کیس کی سیاست کوئٹہ رجسٹری کا واقعہ ہوا ہے. اس ملک کے اندر ملک قیوم جیسے لوگوں نے اداروں کو بدنام کیا ہوا ہے. اس ملک کے اندر آج جو آپ کے چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کا بائسڈنس ہونا سب کے سامنے ہے. ہم کہتے ہیں عدالتوں سے لے کے الیکشن کمیشن تک جو بھی ادارے ہیں اپنے کانسٹیٹیوشنل آربٹ کے اندر پاکستان کے لوگوں کی خدمت کریں, پرسنز کی انڈیویجول ایڈیوسنکریٹک خدمت بند کریں. الیکشن کمیشن کو تو آپ نے اڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے. اسی طرح اگر آپ کی بات کی جو آپ نے بھی اپنے دور اقتدار میں ایف اے اے اور نیب کو مضبوط کیا اور وہ آپ کے اشاروں پہ چلتے رہے. سر کوئی ایک مجھے واقعہ بتائیں جس میں ہم نے ان کو کہا کہ ہمارے اشارے پہ, کوئی ایک واقعہ بتائیں. بے شمار واقعات ہیں. مریم نے وہاں پہ آئی, حملہ کیا آ کے نیب کوٹ کے اوپر لاہور کے اندر, آپ کو یاد ہے؟ یاد ہے. پتھر لے کے آئی, کھڑے ہو کے حملہ کروایا, نیب کے شیشے توڑے, دیواریں پھلانگی. ایف آئی اے ہمارے انڈر تھا کہ نہیں؟ ہم نے لاہور کے آئی جی کو, لاہور کی پولیس نے کہا کہ اس کے اوپر 780 کا پرچہ کرنا ہے. آئی جی نے انکار کر دیا, اس نے کہا نہیں 780 نہیں بنتا کیونکہ سپریم کورٹ نے ڈیفائن کر دیا ہوا ہے. ہماری طرف عمران خان کے اوپر 780 کا پرچہ, جو انسداد دہشت گردی کا پرچہ کٹوایا گیا, تو کٹ پتلی کون ہے؟ پھر الٹیمیٹلی آپ کی کورٹ کو کہنا پڑا کہ جی یہ تو انسداد دہشت گردی دفعات نہیں بنتی. یہ یاد رکھیے پاکستان کے اندر یہ لائن بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک شخص ہے اس کا نام عمران خان ہے جو آئین اور قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھتا ہے, باقی تمام لوگ خانوادوں کی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں. لیکن آپ کے دور میں جب آپ نے حملہ کیا سر تو پی ٹی وی پہ بھی حملہ ہوا, خان صاحب اس میں موجود تھے. ہمارا دور نہیں تھا وہ, میرے خیال میں غلط کسی نے آپ کو فیڈ بیک دیا. نہیں, آپ جب آپ دھرنے پہ جب آئے اس وقت جب حملہ ہوا پی ٹی وی پہ ہوا. عمران خان صاحب اس بوگس کیس کے اندر جو پولیٹیکل ایک وکٹمائزیشن کا کیس تھا اس کو فیس کیا, عدالت میں گئے, عدالت نے کہا کہ ان کو بری کیا, انہوں نے کہا کہ بالکل یہ الزام غلط ہے. نہیں, عدالتوں نے اب بھی بہت سارے کیسوں میں بری کیا سر. تو میں تو کہہ رہا ہوں بھائی اس کا پھر الٹیمیٹ ہوتا کیا ہے, عدالتوں کا فیصلہ آ گیا, جیسے ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ آ گیا تھا. ایک عدالت ہے اللہ کی, ایک ہے یہاں پہ پاکستان کے اندر آئین کی عدالت, ایک ہے قوم کی. قوم کی عدالت نے آج تک بھٹو کا فیصلہ نہیں مانا. قوم کی عدالت نے عمران خان کو آپ نے اس میں رکھ لیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیس, قوم تو نہیں مانی کیونکہ قوم کو معلوم ہے, قوم کا فیصلہ ہے. قوم یہ کہہ رہی ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ لائن دوبارہ, قوم اس وقت عثمان شہید بصرہ سے یہ جاننا چاہتی ہے یہ جو آڈیو لیکس ہیں یہ کیا ہے, کیا معاملات ہیں اور یہ کہاں جا کے روکیں گے. پاکستان کے اندر بڑی بدقسمتی یہ ہے صداقت بھائی, جب میں اور آپ یہ بات کر رہے ہیں, ایک وہ ملک ہونا چاہیے تھا جو سلیکون ویلی ہوتا, ایک وہ ملک ہونا چاہیے تھا جس کے اندر ادارے اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے. اگر پاکستان کے اندر, یہ بہت $1 ملین بات, اگر پاکستان کے اندر پاکستان کا سب سے بڑا آفس وزیر اعظم کا آفس محفوظ نہیں ہے اور اس کی ٹیپنگ کی جا رہی ہے, لیکن نہ صرف کی جا رہی ہے بلکہ وہ لیک ہو رہی ہے, تو سوال یہ ہے کہ وہاں صرف بیٹھ کے پولیٹیکل گفتگو تو نہیں ہو رہی. وزیر اعظم پاکستان صرف سیاسی گفتگو نہیں کر رہا, وہ اسٹریٹجک امپورٹنس کی وہ گفتگو بھی کر رہا ہے. اگر ہمارے دشمنوں کے پاس چلی جائے تو آپ کے پلے کیا رہ جائے گا؟ تو سوال یہ ہے کہ وہ کون ہیں جن کے ذمے یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کے وزیر اعظم کے دفتر کو محفوظ بنائیں. گفتگو کی حد تک وہ بھی نہیں کر سکے. تو بنیادی کام تو وہ تھا, بنیادی کام یہ تو نہیں تھا جس کے اندر ہم دوسری طرف دیکھ رہے ہیں. بنیادی کام یہ ہے کہ ملک کی سرحدیں محفوظ ہوں, ملک کے اندر لوگ امن و آشتی سے رہ رہے ہوں, اور ملک کے اہم اداروں, اہم جگہوں, اہم دفاتر, اہم شخصیات کی فون ٹیپ کر کے بیچے نہ جا رہے ہیں. کون کر رہا ہے؟ خان صاحب کے بھی اسی طرح آڈیو ہیں, موجودہ وزیر اعظم کے بھی ہیں, اور بہت سارے لوگوں کے ہم نے دیکھیں, سیکرٹری انٹیریئر کسی کو ہدایات جاری کریں وہ بھی سامنے آ گئے. تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہی تو صداقت بھائی ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. وزیر اعظم ہاؤس, وزیر اعظم آفس کی سیکیورٹی کس کی ذمہ داری ہے؟ اور اگر یہ بریچ ہوا ہے تو وہ ظاہری بات ہے 2 4 5 لوگوں کی ذمہ داری ہے, ان کو کٹہرے میں لے کے آنا چاہیے, نمبر 1. اور دوسری بات یہ ہے, دوبارہ وہی بات جو عمران خان کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر اداروں کی تکریم اور ان کے کانسٹیٹیوشنل آربٹ میں رہ کے کام کرنے کے سوا پاکستان کا مستقبل کوئی نہیں. کٹہرے میں کون لے کے آئے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی لے آئے گا؟ یہ جن کا آپ 5 6 بندوں کا آپ نے نام لیا, میں نے نام نہیں لیا, کس کا لیا؟ آپ نے کہا نا 5 6 بندوں کے بعد سیکیورٹی ہوتے ہیں, ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے. کیوں نہیں لانا چاہیے؟ آپ اگر آئے آپ لے آئیں گے. ہم انشاءاللہ تعالی جب پہلے بھی حکومت کے اندر تھے, ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اپنے وزیروں کا احتساب کیا. ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ وزیر اعظم کی کیبنٹ میں بیٹھے لوگوں نے سٹیپ ڈاؤن کیا کہ ان کا احتساب ہو رہا ہے. عمران خان نے اپنی ذات سے مثال بنا کے وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہوئے ایک ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں پیش ہوئے,
اس میں کوئی شک نہیں، انہوں نے جا کے معافی تو مانگی۔ ہم نے عمران خان صاحب نے اپنی عمل سے ثابت کیا ہے کہ وہ اداروں کی تکریم اور ان کی عزت کی بحالی کی جنگ کے سرخیل ہیں۔ بصرہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب کے آنے سے مہنگائی کم ہوئی یا کچھ لگام ڈالا انہوں نے مہنگائی کو؟ دیکھیے میں اگلے روز بھی ایک ٹی وی پہ تھا تو انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار صاحب جب سے آئے ہیں تو انہوں نے ڈالر کو بڑی اچھی طرح سے سنبھال لیا ہے، تو میں نے تب بھی کہا تھا کہ انہوں نے ڈالر کو اچھی طرح سے سنبھالا ہوا ہے، اس سے آگے ان کا کوئی کردار ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی جس کے اوپر جس کا ایفیڈیوٹ آیا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر چوری اور ڈاکے میں ملوث ہونے کا، ایک آدمی جو فیسیلیٹیٹر ہے، آج بھی 1 روپے 29 پیسے کم ہوا سر، کیسے بڑھ گیا آج بھائی جان، آج کم ہوا ہے؟ نہیں بھائی جان، یہ تو آپ کے پہلے میں وہی ٹویٹ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے مہنگا دیکھیے ایک کیا ہو رہا ہے پھر؟ دیکھیے پہلے سب سے تو میں آپ نہیں ادھر آپ نے بات کی وہ مجھے نہیں سمجھ آئی۔ اس کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں نا جی، بہت سے لوگ آج ٹی وی میں کہہ رہے ہیں، ظاہری بات ہے ان کے بھی یہاں پہ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی ڈالر اسحاق ڈالر جو ہیں وہ ڈالر کو بڑی اچھی طرح سنبھال رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں بالکل وہ ٹھیک کہتے ہیں، وہ اس طرح سنبھال رہے ہیں، اس طرح کر کے اس طرح کر کے اس طرح سنبھال رہے ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ یعنی سمیٹ رہے ہیں آپ کہتے ہیں؟ ہاں ادھر سمیٹ رہے ہیں یا سنبھال رہے ہیں، جو کہہ لیں۔ عثمان سعید بصرہ سے میرا آخری سوال، چونکہ بہت پنجاب کے سب سے ہر دل عزیز شہر سے آپ کا تعلق ہے، گجرانوالہ بڑا شیروں والا ایک شہر ہے اور بڑے فراخ دل لوگ ہیں، سوال یہ ہے کہ عمران خان آ جاتے ہیں، حکومت بن جاتی ہے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ان کا پاپولیٹی میں اضافہ ہو رہا ہے، عمران خان اگر پرائم منسٹر بنتے ہیں تو پنجاب میں وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ پنجاب میں انشاءاللہ وزیر اعلیٰ وہ ہوگا جو عمران خان کی ٹرو ریفلیکشن ہوگا۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ وہ ہوگا جو اپنے وزیر اعظم کو سٹرینتھن کرے گا اور پنجاب کی وہ ایک جو استحصال ہے پنجاب کا اس کو دور کرے گا، جیسے ہم نے وسیم اکرم 2 تھا، ہم عثمان بزدار کو بنایا اور وسیم اکرم پلس ہے، اب جب وہ نکلے ہیں تو معلوم پڑ گیا لوگوں کو وسیم اکرم پلس کیسے ہیں، نہ اس کا کوئی مشتاق چینی نکلا، نہ اس کا کوئی عبد النصیر لوتھا نکلا، نہ اس کا کوئی چپڑاسی مقصود چپڑاسی نکلا، یہ سارے جن کے نکلے ہیں وہ دوبارہ لا کے بٹھا دیے گئے ہیں۔ عثمان بزدار کے اوپر ہزار ہرزہ سرائی ہو سکتی ہے، الزام لگ سکتے ہیں، عثمان بزدار کا مشتاق چینی نہیں ہے، عثمان بزدار کا عبد النصیر لوتھا نہیں ہے، اس کا مقصود چپڑاسی نہیں ہے، اور اس نے پاکستان سے کوئی ٹیٹیاں لگا کے پیسہ اپنے بچے کے آخری نام پہ سوال باہر نہیں بھیجا۔ عثمان سعید بصرہ سے میرا آخری سوال ہے، چونکہ میں نے جتنی گفتگو کیا مجھے بڑا اچھا لگا کہ ایک نوجوان ہے، باصلاحیت نوجوان ہے اور بہت نالج ہے۔ عثمان سعید بصرہ آمدہ الیکشن میں کہاں الیکشن لڑ رہے، قومی یا صوبائی، کسی میں ایک سیٹ انشاءاللہ میں؟ تعالیٰ میرے اللہ نے چاہا مجھے میرے کپتان عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے، اور میں الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ گجرانوالہ سے NA-76 جو ہے اس سے الیکشن لڑوں گا، اور یہ بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بھی بات بتا کے جاؤں، NA-76 میرے علاقے یعنی کہ وانڈو میں، میرے علاقے یعنی امن آباد کے اندر، میرے علاقے پیپلز کالونی کے اندر، میرے علاقے جو وابڑا ٹاؤن ہے اور اس سے ملکہ خیالی سب میں انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جب وہ ہم جیسے لوگوں کو الیکٹ کر کے بھیجیں گے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کی تقدیر بدلیں گے، ان کی بدلیں گے، اپنی اور اپنے بچوں کی بدل کے ایون فیلڈ میں نہیں جھونک دیں گے، قوم کی تقدیر بدلیں گے۔ اور ابھی میں نے آپ کو بتاؤں بغیر کسی پورٹ فولیو کا الحمدللہ گجرانوالہ میں آپ کا ابھی شروع ہونے سے پہلے کہتے ہیں وہاں نون لیگ کا بڑا راج ہے، 75 سال میں نون لیگ نے وہاں سے سب کچھ بنایا اپنی ذات کے لیے، ایک یونیورسٹی میرے شہر کو نہیں دی، ہم نے الحمدللہ پہلی یونیورسٹی آف گجرانوالہ میرے حلقے کے اندر نہ صرف اس کی سنگ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں بلکہ تمام پیپر ورک فنڈ تک اس کو دے دیا ہے، زمین لے کے دے دی ہے، اور اب یہ ہے وہ صحیح معنوں میں سفر جو کرنا چاہیے پاکستان کو آگے لے کے جانا۔ عثمان سعید بصرہ صاحب، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قومی اسمبلی میں لے کے آئے، آپ جیسے نوجوانوں کو آنا چاہیے، بہت اچھا پروگرام آپ کے ساتھ، بہت اچھی گفتگو ہے، آپ نے دیکھا عثمان سعید بصرہ سے ہماری بڑی اچھی گفتگو ہے، مختلف ٹاپک پہ انہوں نے بات کی ہے، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، پاکستان زندہ آباد۔ بصرہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ان اتنی سیٹوں میں سے خان صاحب کون سی سیٹ رکھیں گے؟ اس اسمبلی کے اندر کسی طور پر بھی پاکستان تحریک انصاف نہیں جائے گی۔ جو موجودہ حکومت ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ حملہ آور ہو رہے ہیں، کس کیوں خوف زدہ ہیں، کس پہ حملہ آور وہ کیوں کہتے پوچھے ہیں؟ نا، وہ مونچھوں والے باندر سے پوچھیں کس پہ ہم حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اگلے ماہ اس ملک میں ایک بڑی تبدیلی ہونی ہے، کیا خان آ کے کرے گا یہ تبدیلی ان سے پہلے ہو جائے گی؟ عمران خان کا بالکل کوئی کنسرن نہیں ہے، میں آپ کو بلیک اینڈ وائٹ میں بتا رہا ہوں کہ کون آرمی چیف لگ رہا ہے، کون نہیں لگ رہا، کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کے آنے سے مہنگائی کم ہوئی ہے، کچھ لگام ڈالا انہوں نے مہنگائی کو؟ اسحاق ڈالر جو ہیں وہ ڈالر کو بڑی اچھی طرح سنبھال رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں بالکل وہ ٹھیک کہتے ہیں، وہ اس طرح سنبھال رہے ہیں، اس طرح کر کے
اس طرح سنبھالیں؟ عثمان سعید بصرہ آمدہ الیکشن میں کہاں الیکشن لڑ رہے، قومی یا صوبائی؟ میرے کپتان عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے، اور میں الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ گجرانوالہ سے NA 76 جو ہے اس سے الیکشن لڑوں گا۔